یونس ایمرے مولانا رومی سے کم مقبول کیوں ہیں اور دونوں میں سے بڑا شاعر کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ مولانا رومی اور یونس ایمرے ایک ہی کشتی کے دو سوار تھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یونس ایمرے مولانا رومی کی طرح مشہور کیوں نہیں ہو سکے؟ ترکوں کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں میں مقیم لوگ یونس ایمرے سے ناواقف کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو ان سوالات کے جواب تفصیل سے ملیں گے، لیکن اس سے قبل کے آگے بڑھیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل فوک پاکستان کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں۔ فوک پاکستان کے ناظرین، ترکوں میں ہر دل عزیز صوفی شاعر یونس ایمرے کی زندگی پر بنا ڈرامہ اس وقت پاکستان کے ٹیلی ویژن PTV پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ تیزی سے عوام میں مقبول ہو رہا ہے۔ جہاں یہ ڈرامہ یونس ایمرے کی زندگی کے حالات و واقعات کا احاطہ کرتا ہے، وہیں جا بجا اس کا موضوع شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مابین قدیم بحث کے پیچھے بھی گھومتا نظر آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اسلامی تصوف پر اس سے پہلے کبھی کوئی اتنا شاندار ڈرامہ بنایا گیا ہو۔ فوک پاکستان کے ناظرین، یونس ایمرے کا زمانہ اور مولانا جلال الدین رومی کا زمانہ ایک ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یونس ایمرے کو رومی ثانی بھی کہا جاتا ہے، مگر دونوں عظیم شاعروں کی مقبولیت میں بہت فرق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کو پوری دنیا جانتی ہے، جبکہ یونس ایمرے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اہل علم کا موقف ہے کہ مولانا رومی اور یونس ایمرے ایک ہی کشتی کے دو سوار تھے، مگر دونوں میں فرق صرف انداز کا تھا۔ رومی نے ترک اشرافیہ میں رائج فارسی زبان کو اختیار کیا اور یونس ایمرے نے چراگاہوں میں بولی جانے والی قدیم ترک زبان کو عزت بخشی۔ یوں جہاں رومی کا فلسفہ جلد ہی کونیا کے دربار سے ہوتا ہوا ایران اور ہندوستان تک پھیل گیا، وہیں یونس ایمرے کے گیت صرف خانہ بدوشوں کی خوشی و غمی کا حصہ بن گئے۔ یونس ایمرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شیریں گفتار اور لہن داؤدی کا سا کمال رکھتے تھے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ بھی سن لیجیے۔ روایت ہے کہ یونس ایمرے کی کونیا سے سفر کرنے کے دوران کہیں مولانا رومی سے ملاقات ہوئی تو مولانا نے ان سے اپنی مصنوی کے بارے میں دریافت کیا۔ یونس ایمرے نے کہا کہ بہت خوبصورت، بہت عظیم، بہت اعلیٰ شاہکار ہے، مگر میں ایسے راز مختلف طریقے سے لکھتا۔ مولانا رومی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، بتاؤ ذرا کیسے؟ تو یونس ایمرے بولے، میں آسماں سے زمیں پر آیا، گوشت پوست کا لباس پہنا اور خود کو یونس ایمرے کا نام دیا۔ یونس ایمرے عشق حقیقی کے پرستار تھے۔ شاعری میں صوفیانہ علم، عجز و انکسار اور انسانیت کا بے پناہ جذبہ نظر آتا ہے۔ ان کی صوفی ترکوں میں مقبولیت کی اصل وجہ ان کی شاعری کا ترکوں کے قومی مزاح کے عین مطابق ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار خاص و عام کی زبانوں پر ہیں۔ بیرونی دنیا میں اب ان کی پہچان ہو رہی ہے، لیکن طویل عرصے تک دنیا ان سے اس لیے ناواقف رہی کیونکہ ان کی شاعری ایسی زبان میں تھی جو بیرونی دنیا کے لیے سمجھنا مشکل تھا، جبکہ رومی کی شاعری فارسی میں ہونے کی وجہ سے زیادہ تیزی سے پوری دنیا میں پھیلی اور وہ یونس ایمرے سے زیادہ مقبول ہو گئے۔